السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا عَمَلْتُ فَبَشِّرْ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارے راج دلارے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے، آپ سارے کے سارے، بہت خوشی ہوئی، مسرت ہوئی آپ سے مل کر، اور میں شکر گزار ہوں حجاز ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کا کہ آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ تو مجھے جو بلایا گیا آپ کی خدمت کے لیے، کہ جیسے دل میں ایک مایوسی سی آ جاتی ہے نا کہ میں مریض ہو گیا ہوں، اب کیا کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں خودکشی کر لینی، کچھ کہتے ہیں اب میں نے بچنا ہی نہیں، میں ہسپتال نہیں جانا، مختلف آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جو آدمی ایک دفعہ مثال کے طور پر نا، میرا بہاڑی جیل میں بیان ہوا، خطاب ہوا ان لوگوں سے جن کو یعنی کہ جن کی اپیلیں بھی خارج ہو گئی تھیں اور ان کو ایک دو دن کے بعد، ہفتے بعد پھانسی تھی۔ آپ جن کو پھانسی ہوتی ہے ان کا بھی کبھی دل لگتا ہے دنیا میں؟ ہاں کبھی پتہ نہیں، آپ تو چلو انشاءاللہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے۔ تو جن کو پھانسی ہو گئی، موت کی سزا ہو گئی، اور جناب ہفتے بعد وہ پھانسی ہو گئی، سزا ہو جائے گی، اب وہ کیسے بیٹھیں گے؟ اور میرے سامنے سپرنٹ جیل اور سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے 15-20 سے، تو بالکل مایوس ایسے بیٹھے، چہرے ایسے بنے ہوئے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی یہ کیا بیان کرے گا؟ کیا ہمیں موت آ گئی، ختم ہو گیا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہاں بھائی سزائے موت ہو گئی؟ واہ، پاگل ہے بھی، ہمیں واہ واہ کر رہے کہ ہمیں سزائے موت ہو گئی۔ میں کہا سزائے موت ہو گئی؟ اب وہ تھوڑا سا حیران ہوئے، کیسے بول رہا ہے یہ؟ ہم ایسا تو بڑے، ہمیں تو کچھ دلاسا دینا چاہیے، کوئی سمجھائیے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم کلے نہ ہوئی، سارے نہ ہو گئی۔ میں کہ جس جج نے آپ کو سزائے موت دی ہے اس کو بھی ہو گئی، اس کو نہیں ہوئی؟ انہیں سدا رہنا۔ جس وکیل نے آپ کا کیس ہارا ہے اس کو بھی ہوگی، جس نے جیتا ہے اس کو بھی ہوگی۔ تو وہ ایک بڑا پھنسا ہوا کیس تھا، تو اب وہ کسی طور پر بھی نہ وہ اس ملزم کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ تو وکیل نے اس کو کہا کہ دیکھو نا، تم اگر یہاں ثابت کر دو نا جج کو کہ تم پاگل ہو، صحیح نہیں ہو، تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کہتا کیا کیا کروں؟ وہ کہتا جو بھی جج تم سے سوال کرے نا، تم نے کہنا جو بھی بات کرے، میں بھی پوچھوں تو یہ پاگل ہے، تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کرتا رہا، آخر جج نے اس کو چھوڑ دیا۔ عدالت سے باہر نکلے، وکیل کہتا ہے یہ میری فیس سے کہتا ہے تو میں نے ان کو تھوڑا ہنسایا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، جو لوگ تمہاری پھانسی کے فیصلے پر ہنسے تھے ان کو بھی ہو گئی، جو روئے تھے ان کو بھی ہو گئی، جس نے آپ کا وہ کھینچنا ہے کلی
لٹکتا ہے نا، اس کو بھی ہو گئی. جس ڈاکٹر نے آپ کو چیک کرنا ہے کہ مر کے گئے اس کو بھی ہو گئی. جو ایمبولینس والا آپ کو لے کے جائے گا اس کو بھی ہوگی. جس نے آپ کا جنازہ پڑھنا ہے اس کو بھی ہوگی. سارے ہو گئی. تسی کل ہی ہو، سارے ہو گئی. لیکن تم تھوڑے سے ان لوگوں سے خوش قسمت ہو کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ بھی فلانے دن ہونی ہے، تاکہ تم کو توبہ طائب ہو جاؤ. باقی تو پتہ ہی نہیں بھی کیڑے لے آ جانی. میں نے کہا اس وقت عصر کا ٹائم ہے اور عشاء تک کتنے لوگ دنیا میں مر جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ سے، کوئی زلزلے سے، کوئی سیلاب سے، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو تمہارا تو پھر پتہ ہے، اور تمہارا کوئی پتہ نہیں. آج جو ہے وہ تمہارا وہ صلح ہو جائے، تمہاری کوئی ایسا اعلان ہو جائے، تو بات ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا یہ میں تمہیں وکیل کا پتہ دیتا ہوں، وہ تمہیں ادھر سے بھی چھڑا لے گا اور آگے بھی چھڑا لے گا. اس وکیل کا نام ہے محمد الرسول اللہ. وہ یہاں بھی تمہیں چھڑا دے گا، آگے بھی چھڑا دے گا. تو اپنا کیس اس کو دے دو. اب وکیل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب تم میرے پاس آ گئے ہو نا، اب کسی اور کے پاس نہیں جانا، اب جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے کرنا. ڈاکٹر نے کہتا بھائی یہ بہت زیادہ احتیاط ہے تمہیں، یہ کرنا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، اتنا پانی پینا، اتنا نہیں پینا، یہ دوائی لینی ہے، ڈائلسس سے پہلے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو کرنا پڑتا ہے. تو جیسے وہ وکیل تمہیں کہے وہ مانتے رہنا، دنیا میں بھی چھڑا لے گا، آگے بھی چھڑا لے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی کہ ہمارے ادھر لاہور میں کریم پارک ہے. کریم پارک میں ایک لڑکی تھی، اس کو بیماری کیا ہو گئی، اس کے جسم کا گوشت گلنا شروع ہو گیا، ہڈیوں سے رہ ہونا شروع ہو گیا. تو زبردست بدبو اور تعفن پھیل گیا. تو اس کے گھر والوں نے، بچی خود بھی پریشان، سارے محلے والے، اتنا تعفن بدبو. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں. تو وہ عورت بچی نے بھی کہا میری جان چھڑاؤ، سب نے کہا. تو اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا. بچی کہنا نا اج ہور کل ہور پرسوں ہور، جدو آخری مینو اطلاع آئی کو 3-4 بچے ہو گئے سن، ہوں تو بڑے بھی ہو گئے ہونے. اور زہر کا ٹیکہ اس کے لیے شفا بن گیا، حیات بن گیا. یہ جو آپ کی بیماری ہے، یہ بھی جو آدمی یہ کہے نا میں ٹھیک نہیں ہونا، سمجھو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو کیوں نہیں ہونا؟ تینوں کیڑے خدا نے کہا تو نہیں ہونا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعدہ بری تو فوجی ابراہیم السلام، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا موجود نہیں. صرف موت کی شفا نہیں ہے، مرنا ہی مرنا ہے. وہ تو مرنا ہی مرنا ہے، پاویں جی مرضی مر جاؤ. ایک آدمی کا انعام نکلا ہے کوئی 1 کروڑ کا. تو جو جس نے اطلاع دینی تھی نا، اس کو سب نے کہا کہ یار تو اچانک نہ اس کو بتانا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہے، ماری نہ جائے خوشی سے. اس کو باتوں شاتوں میں لگا کے ادھر ادھر کر کے، تاکہ اس کے ایک دم اس کو خوشی پہنچے گی، مر نہ جائے. تو دھیان سے باہر آ اس کے پاس گیا، گپے شپے مار. کہتا جی فرض کریں کہ آپ کا 1 کروڑ کا انعام نکلا ہے، تو آپ کیا کریں؟ کہتا 50 لاکھ تمہیں دے دوں گا. وہ ڈگ کے مر گیا. وہ جڑا انہوں سمجھانا تھی وہ آپ ہی ڈگ پیا کہ مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی، لیکن موت آئے تو جیسے مرضی آ جائے. ایک پکی بات میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ بیماری سے موت نہیں آتی. بیماری سے نہیں آتی، وہ حکم ہوتا ہے. اور وہ ہونا تو مجھے ہو جائے، آپ کو ہو جائے، ڈاکٹر کو ہو جائے. کہ نہیں ہارٹ اٹیک، ڈاکٹر دل کا علاج کر رہا خود کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ نہ گردوں سے کبھی کوئی مرا ہے، نہ کبھی کوئی. ساری زندگی بہترین لائف گزار کے گئے لوگ. جانا تو خیر ہے ہی نا، جان تو چھٹنی کوئی نہیں.
سزائے موت ہوئی ہے. مایوسی نہیں. اپنے یہاں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو. آپ کو نماز کا یہاں بیٹھے بیٹھے کیا طریقہ ہے؟ آپ کو یہ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے پاس ایک دفعہ میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوں، ہم نے فوراً ایک مٹی کا برتن منگوا لیا، ایسے کر کے ایک دفعہ منہ پہ پھیر لیا، ایک دفعہ جہاں جہاں تاریں لگی ہیں وہاں نہیں، باقی جگہ پہ ایسے ہی ہاتھ پھیر لیا، نماز پڑھ لی. نماز نہیں چھوڑنا. آپ اپنا ظہر اثر کٹھی پڑھ لیا کرو، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیا، صرف فرض پڑھ لیا کرو بس. اللہ کو یاد کرتے رہنا بیٹھے بیٹھے، بجائے یہ کہ اپنی بیماری اللہ کو کہنا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ گردے کی بیماری سے کوئی نہیں مرتا، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، وہ تیرا حکم ہی آتا تو مرتا ہے. اس لیے کوئی فکر نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی بات ہی نہیں. رب کا نظام ہے، جس دن مرنا اس دن مرنا ہی مرنا. ہمارا کل ہمارا دوست عابد کشمیری ایکٹر، وہ کل مر گیا. وہ امریکہ رہتا تھا، وہ پاکستان کو شوٹنگ کرنے آیا تو مر گیا. میں کہا یہ شوٹنگ کرنی آیا تھی، مرن آیا تھی، مر گیا. تو بڑا جولی آدمی تھا وہ. تو وہ جہاں 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 جگہ لکھی ہے، جیسے سلمان علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، اس ملک الموت نظر آ جاتے تھے تو آ کے کہتا ہے جی مجھے نا ہواؤں کو حکم دیں، مجھے یہاں سے نا اڑا کر کہیں دور، ہزاروں میل دور پھینک دیں. میں نے ملک الموت کو دیکھا، وہ مجھے آج گھوریاں ڈال رہا تھا تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. وہ سلمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا اور اس کو دور کہیں پھینک دیا جا کے. اگلے دن وہ ملک الموت سلمان علیہ السلام کو ملا تو انہوں نے فرمایا تمہارے صحابی کو کل گوریاں ڈال رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی گوریاں نہیں ڈال رہا تھا، میں تو حیران ہو رہا تھا کہ 2-3 منٹ بعد اس کی موت لکھی ہے میرے پاس، اور لکھی ہے یہاں سے ہزاروں میل دور، پیچھے کی کرنڈے ہیں. لیکن جب میں وقت مقررہ پر وہاں پہنچا تھا، آگے بیٹھا ہے، بس آ جا بھائی، آ جا مورے بالما، تیرا انتظار ہے، جی بے قرار ہے. تو اس کی وہاں لکھی تھی. اس لیے ایک تو آپ فریش رہا کرو، کوئی ایسی مایوسی کی باتیں، بچے بھی کو مایوسی بالکل نہیں. اللہ نے ایک مسکراہٹ ہمیں عطا کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کو حکم دیا کہ مسکرا کے ملو، مسکرا کے بات کرو. تو جو یہ دیکھیں نا، یہ نرسیں جو ہوتی ہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ نرسیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہاں نہیں نہیں، آپ کے لیے نہیں ہوتی، غلط فہم کٹ دی. وہ جانیے نوکری کرنا ہونے میرے لیے تاڑے لی کو میں نرس لے آواں گا افریقہ تاڑے مطابق مزہ آئے نا. ایک ہو جائے بہن پرا سسٹر ہے، وہ کہتے سسٹر اس کر کے وہ سسٹر لے آواں گا تاڑے کی نہیں آتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تاڑے لی سسٹر کتنا کرنی ہے فل بہن تو جس طرح کا چہرہ ماشاء اللہ. یہ بیچاری ہوتی ہیں ہماری بچیاں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں ہمدرد ہوتی ہیں. مرد کی نسبت ان کے اندر ایک جذبہ، ایک پیار، ماں ممتا ہوتی ہے ان کے اندر. بہن ہوتی ہے وہ بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے. تو وہ جو ایک ہمدردی کر سکتی ہے نا، وہ دوسرا نہیں کر سکتا، مرد نہیں کر سکتا. چہرے تے کی انہیں دانوں دینا ہے، مسکرائے گا بھی کہ یار بس کر یہ دن صاف کر کے آیا بہت نہ ہسیا کرے. دیکھو بچی ساڈی مسکرائے گی تو اچھا لگے گا کہ تھی میری پیار نال گل کر رہی ہے سسٹر. یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کو مایوسی نہ ہو. بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کہتے ہیں کہ آپ نرسنگ کرنی چاہیے نا. جب غزوہ احد ہو رہی تھی جنگ، تو امی جان عائشہ صدیقہ ان کی عمر چھوٹی سی، سیدہ فاطمہ کی عمر چھوٹی تھی، تو وہ نرسنگ کرتی تھیں، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، برم پٹی کرتی تھیں. یہ بیٹیوں کو یہ اندر ایک اللہ نے خاص ایک وہ رکھا ہوا، جذبہ رکھا ہوا ہمدردی کا.
یہ اس لیے ہماری بیٹیاں یہاں ہوتی ہیں کہ جی کہتے یہو جہاں نرسیاں ہوندیاں دیکھو تو وہ بندہ کہتا یا اللہ یہ آن تو پہلے پہلے میں موت دے دے، یہ کی آ گیا تھا۔ تو بچیاں بیٹیاں ایک زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ کل میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا، پرسوں ناروے ہوتی ہے وہ، اس کا نام ہے آترا رسول۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا اللہ کی، حضور فرماتے ہیں یہ میری خوشبو ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہونا وہ کہتے ہیں خوشبو، حضور کی خوشبو آ گئی۔ تو ہم نے وہ بیٹی کا نام ہی رکھا آترا رسول، رسول کی خوشبو پھیلانے والی۔ تو اس نے پہلا لفظ پھر اللہ بولا، پھر قرآن حفظ کیا، پھر اب ماشاءاللہ نور پہ اس کے 2 بچے۔ تو میں اس سے باتیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا بس کر مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو کہتی بابا آپ جھوٹ بولتے ہو۔ میں کہا کیوں؟ کہتی آپ تو کہتے ہو کہ جب میں تم سے باتیں کرتا ہوں تو مجھے ہر چیز بھول جاتی ہے اور مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ اور میں کدی کدی آ جاتی۔ تو یہ ہماری بیٹیاں اس لیے ہوتی ہیں آپ کی خدمت کے لیے کہ یہ ہمدرد ہوتی ہیں، پھر ان کو دیکھ کے انسان کا جینے کو جی جاتا ہے۔ لیکن بچیوں کے لیے آدمی زندہ رہتا ہے کہ یار میری بچیوں کو کچھ نہ ہو۔ تو ایسی بیٹیاں ہماری جو آپ کی زندگی کی علامت ہیں، آپ کو مسکرا کر دیکھتی ہیں، آپ کو زندگی کا پیغام دیتی ہیں، میسیج دیتی ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کو اپنی بیٹیاں یاد آتی ہیں، ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ بچیاں آپ کے ان کے لیے دعا کیا کرو، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، یہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہونا ہی ہونا۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔